پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں اور دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ کے بیچ میں رکھنے جا رہا ہوں، لہٰذا توجہ سے اس کو سماعت فرمائیں۔ اور ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو ایک بہترین قرآنی مجرب عمل بتاؤں گا جو کہ دعاؤں کے قبول ہونے کا بہترین اور مضبوط ذریعہ ہے۔ اسے آپ انشاءاللہ کریں گے تو آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ پہلے جان لیتے ہیں کہ دعا کی اہمیت کیا ہے۔ تو سامعین، دعا کے تعلق سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء المخ العبادہ، یعنی کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ لہٰذا آپ جب بھی تلاوت قرآن، ذکر و اذکار یا کوئی بھی عبادت و ریاضات جب آپ کریں تو دعا ضرور مانگیں، کیونکہ دعا عبادت کا مغز ہوتی ہے۔ اب سامعین جان لیتے ہیں کہ دعائیں ہماری آخر قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں۔ آج اکثر لوگ اسی بات کو لے کر کے بڑے پریشان ہیں اور ذہن میں سوال اٹھتے ہیں کہ دعا تو قبول ہوتی نہیں ہے، کب سے دعا مانگ رہے ہیں قبول ہی نہیں ہو رہی۔ اور کبھی کبھی بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ اس بات کو لے کر کے ایک ایمان کی کمزوری بھی اس میں سامنے آتی ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی، کیا ہوگا، نماز پڑھ گئی ہے۔ سامعین، دعا قبول ہونا نہ ہونا یہ خود ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، ان کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ ہماری زندگی میں کون سا عمل ایسا ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں اور ہماری دعائیں بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہو رہی ہیں اور باب اجابات سے وہ ٹکرا ہی نہیں رہی ہیں، وہ بس منہ سے نکلتی ہیں، الفاظ اور کلمات کی شکل میں نکل کر کے بس یوں ہی وہ گردش کرتی رہتی ہیں۔ تو سامعین، آج کے اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو بہترین اور مجرب ایک بہترین عمل میں بتاؤں گا، وہ آپ کو کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ اس سے پہلے جانتے ہیں کچھ بنیادی چیزیں کہ جو دعائیں قبول نہ ہونے کا ایک باعث اور ایک ذریعہ بنتی ہیں، تو وہ کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے اس میں ہے رزق حلال، یعنی آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں اور اس میں یہ غور و فکر کریں کہ ہم کیسا رزق کھا رہے ہیں، رزق حلال ہے وہ یا رزق حرام ہے۔ اس میں آپ خود غور و فکر کریں گے، اس میں آپ خود سمجھیں گے، خود جانیں گے اپنے ایمان سے، اپنے دل سے کہ ہم کیسا کھا رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہم کوئی ایسا کام تو مسلسل نہیں کر رہے جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کا سبب بن رہا ہے، جس سے اللہ اور رسول ناراض ہیں اور اس کی وجہ سے ہم طرح طرح کی مصیبت و آلام میں گھرے ہوئے ہیں اور نئی نئی تکلیفیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ تو آپ کو یہ چیز پہ بھی غور کرنی ہے۔ اور جب آپ غور و فکر کر کے پائیں گے کہ ہاں ہم زندگی میں اپنی یہ چیز غلط کر رہے ہیں، تو سامعین ضروری ہے کہ آپ اس چیز سے ترک کریں، تمام باطل خیالات ترک کر دیں اور اس گناہ سے اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کریں۔ جو آپ کر رہے ہیں یا جو آپ نے زندگی میں کیا ہے اس سے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ جب آپ کریں گے تو رب غفور الرحیم ہے، بے شک وہ آپ کے تمام گناہ بخش دے گا۔ جب اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائیں گے تو سامعین اب آپ کی تمام مشکلیں حل ہوں گی اور تمام طریقے کی جو بھی دعائیں آپ مانگیں گے وہ دعائیں بھی آپ کی بارگاہ الہی میں قبول ہوں گی۔ تو سامعین اکرام، یہ بھی ایک بہت جو میں نے آپ کو بات بتائی ابھی، یہ بھی ایک دعا قبول ہونے اور نہ ہونے میں ایک بہت بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزار رہے ہیں، کیا ہم سنت رسول اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اور شریعت مطہرہ کی پابندی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، کیا ہم نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، کیا ہم اپنے خالق و مالک کی بندگی ایسے کر رہے ہیں جیسا کہ کرنے کا حکم ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو سوچنی ہیں، غور و فکر کرنی ہے، اپنی زندگی کے ریلیٹیو اپنی پوری زندگی کا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کہاں کیا غلطی کر رہے ہیں جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ جبکہ دعا تو جب الفاظ منہ سے نکلتے ہیں تو وہ دعا قبول ہوتی ہے بارگاہ الہی میں، لیکن اکثر انسانوں کی کیوں نہیں ہوتی ہے، تو وہ اپنی زندگی میں غور و فکر کریں۔ لہٰذا کوئی چیز ایسی پائیں کہ یہ غلط ہے تو اس سے ترک کریں، اس کو چھوڑیں اور اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کریں، بے شک رب غفور الرحیم وہ بخش دے گا۔ جب اللہ اور رسول آپ سے راضی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں بھی قبول ہوں گی اور تمام مشکلیں، پریشانیاں، دقتیں سب دور ہو جائیں گی۔ تو سامعین، اب جان لیتے ہیں وہ بہترین اور قرآنی مجرب عمل جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا تھا۔
اب جان لیتے ہیں اس کو، تو وہ کیا ہے۔ تو سامعین، جب آپ اپنی زندگی کو قرآن و حدیث اور شریعت مطہرہ کی روشنی میں سنت رسول پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں گے اور اپنے خالق و مالک کی بندگی ایسے کریں گے جیسا کہ کرنے کا حکم ہے، پھر آپ اپنی دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگیں گے تو دعا قبول ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ اگر آپ کی دعا نہیں قبول ہو رہی ہے تو پھر میں آپ کو ایک بہترین اور مضبوط ذریعہ دعا قبول ہونے کا بتانے جا رہا ہوں، لہٰذا اس کو نوٹ کرتے ہوئے آپ چلیں۔ تو سامعین، اب سننے وہ طریقہ کیا ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے۔ درود پاک کوئی بھی آپ کو جو درود پاک آتی ہو آپ وہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ ایک درود پاک آپ کو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اگر ہو سکے تو آپ یہ یاد کر لیں۔ درود پاک یہ ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ درود پاک ہے، آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو آپ کو جو درود پاک آتی ہے اب وہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ آپ کو 3 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ جو قرآن پاک کے بالکل ایک دم شروع میں ہے، آپ کو وہ تلاوت کرنی ہے۔ سورہ فاتحہ بھی آپ کو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، لہٰذا آپ کے ذہن نشین ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ کیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ سورہ فاتحہ آپ کو تلاوت کرنی ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو 3 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ عمل کریں گے اس کے بعد آپ بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر اپنی جو بھی التجا، جو بھی دعا، جو بھی تمنا، جو بھی مراد آپ کے دل میں ہے انشاءاللہ آپ رب کی بارگاہ میں رکھیں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور بارگاہ الہی میں قبول ہوگی۔ اب سامعین، آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوگا کہ یہ وظیفہ ہم کب کریں، یہ عمل ہم کب کریں، اس کا کوئی ٹائم بتائیں۔ تو اس کا ٹائم کیا ہے، اس کا کوئی فکس یا ٹائم کی کوئی اس میں قید نہیں ہے۔ آپ اس میں چاہے تو اسے بعد نماز فجر، اس کو بعد نماز ظہر، بعد نماز عصر کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو بعد نماز مغرب بھی کر سکتے ہیں، اس کو آپ چاہیں تو بعد نماز عشاء بھی کر سکتے ہیں۔ جو وقت آپ کو مناسب لگے اپنے حساب سے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بہت ہی مجرب اور بہترین اور مضبوط ذریعہ ہے یہ دعاؤں کے قبول ہونے کا، لہٰذا اس کے تعلق سے مفسرین اکرام اور محققین فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اس کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ بیان کرنے کا ٹائم نہیں، لیکن مختصر انداز میں مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے دوا بھی ہے اور شفا بھی ہے اور دعاؤں کے قبول ہونے کا بہترین اور مضبوط ذریعہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی اور بارگاہ الہی میں آپ کی دعائیں مقبول ہوں گی۔ تو سامعین، آج کے لیے صرف اتنا ہی، اور جب آپ دعا کریں تو اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیں اور تمام مومنین مومنات کو بھی آپ یاد رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔